اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آغاز قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں حکم خدا سے کہ جس بات کا یقینی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور سورہ جاثیہ آیت نمبر 7 کی یہ قرآنی وعید بھی کہ ہر بہتان تراشنے والے کذاب بڑے سیاکار کے لیے ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے اور ایک روایت کے مطابق گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم شاہی دربار میں ایسے نام نہاد اسلامی اسکالر کو لے کر آئے ہیں کہ جو باتیں تو دین اسلام کی کرتا ہے، لیکن باتیں کرتے وقت اس کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق نظر نہیں آتا۔ اس نام نہاد اسلامی اسکالر کا نام سید بلال قطب ہے۔ وہ خود کو سید کہتا ہے تو چلو مان لیتے ہیں، لیکن کردار سے یہ نام نہاد اسلامی اسکالر کہیں سے بھی سید دکھائی یا سنائی نہیں دیتا۔ سید کی ذات اتنی عظیم ہے کہ ان کی زبان مبارک سے سب کے لیے خیر ہی خیر نکلتا ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، مسلم ہو یا کافر ہو۔ سید کی زبان سب کے لیے رحمت کے پھول برساتی ہے۔ سید اپنے نانا کی لاج رکھتے ہوئے اپنے نانا کے امتیوں کو کبھی کافر یا برا نہیں کہتا۔ سید کی یہ شان بھی ہوتی ہے کہ اپنے نانا کا کلمہ خود بھی درست پڑھتا ہے اور دیگر امتیوں کو بھی درست پڑھاتا ہے۔ سید کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے زیر و زبر کو کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ سید کی یہ شان بھی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے سے ہر دم نور کی شعائیں نکلا کرتی ہیں جو دیکھنے والے کو مسحور اور پرسکون کر دیتی ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نام نہاد اسلامی اسکالر سید بلال قطب بیان کی گئی چند خوبیوں میں انتہائی بے نور چہرے کے ساتھ کسی ایک میں بھی پورا نہیں اترتا ہے۔ یہ موصوف خود کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے غیبی علم سے ان کی زندگی کے فائدے اور نقصانات بتاتے ہیں، جبکہ خود تو نہ ہی قرآن پاک کو درست پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کلمہ شریف درست پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی گستاخی بڑے ادبی انداز میں کر دیتے ہیں کہ معصوم لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ اپنے لادینی ادب کے ذریعے کس طرح مسلمان اذہان کو بے ادب بنا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، چند روز پہلے ان موصوف نے سما نیوز پر قطب آن لائن کے نام سے ایک پروگرام میں کسی نمرہ نام کی بہن کے جو کئی سال سے اپنے رشتے کے انتظار میں تھی، ایک سنی بریلوی قادری سلسلے کو ماننے والے اور سرکار گوھر شاہی کو چاہنے والے ایک نوجوان کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس بہن کے پاس بھیجا۔ بلال قطب جیسے کسی نام نہاد اسکالر نے ان کو مس گائیڈ کیا اور یوں بدقسمتی سے وہ رشتے کو انکار کر بیٹھیں، لیکن دل کو تشفی نہ ہو رہی تھی کہ آیا ان سے کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے اس بہن نے جناب سید بلال قطب صاحب کے پاس فون کیا اور سرکار گوھر شاہی کے غلام کے رشتے آنے کا بھی بتایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جواب میں یہ کہتا کہ بیٹی، آپ ان سے ان کے عقائد کا معلوم کر کے اپنی تسلی فرما لیں۔ اگر درست عقیدے اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں تو یہ رشتہ آپ کے لیے اللہ پاک کا تحفہ ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کے عاشق اور اللہ تعالیٰ کی ذاکرہ اور ذاکر ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن ایسے مثبت جواب کے بجائے اس نام نہاد بے نور چہرے والے اسکالر نے اس رشتے کے ختم ہونے پر شیطانی خوشی کا اظہار کیا۔ کسی کا گھر بگڑ جانے پر ہنسنے لگا۔ شیطان لوگوں کے گھر بگاڑ کر جتنا خوش ہوتا ہے وہ بلال قطب کے چہرے پر واضح عیاں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد بے شرح چہرے والے کذاب بلال قطب نے سامنے بیٹھے مہمان سے سرکار گوھر شاہی پاک پر جھوٹ اور تہمت لگانی شروع کر دی اور ان کے چہرہ اقدس پر بھی اپنی گندی فطرت کے مطابق گستاخی کرنا شروع کر دی۔ لیکن شاید اپنے بے نور پھٹکار زدہ بے شرح چہرے، موٹی ناک اور ہاتھی کی طرح چھوٹی آنکھوں کو دیکھنا بھول گیا۔ سچ ہی تو ہے کہ اللہ کے ولی آئینہ ہوتے ہیں اور جو بھی ان کو دیکھتا ہے ان کو ان میں خود اپنا عکس نظر آتا ہے۔
اللہ کے کرم سے اس قذاب جاہل شیطان چہرے والے سید بلال قطب کو اس کی گستاخی پر فوراً ایک مفتی حق جناب فضل ہمدرد صاحب نے ایسا تفصیلی اور علمی زناٹے دار چماٹ رسید کیا کہ بلال قطب کی آنے والی نسلیں بھی مفتی صاحب کے اس علمی چماٹ کو محسوس کرتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، نام نہاد بغضی اسکالر شاید نہیں جانتا کہ اپنے جس ٹی وی مہمان علامہ محمد حسین اکبر کو یہ اپنی غلاظت اور برائی میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، اس کی کمیونٹی تو سرکار گور شاہی کے چاہنے والوں میں شامل ہے الحمدللہ، اور انہوں نے تو سرکار گور شاہی پاک کو کراچی میں امام بارگاہ نور ایمان میں تبلیغ کے لیے مدعو بھی فرمایا تھا۔ ہم غلامان گور شاہی اس نام نہاد اسکالر کو دوبارہ بتائے دیتے ہیں کہ سرکار گور شاہی سنی بریلوی مسلک اور قادری اویسیہ سلسلے کے بزرگ ہیں کہ جن کو 7 شریف کے لال باغ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرما کر ذکر قلب کی ڈیوٹی پر مامور فرمایا تھا۔ سرکار گور شاہی الحمدللہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ لا شریک کی وحدانیت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت کے دعوے دار کو کافر سمجھتے ہیں اور اس کے ماننے والے کو مرتد جانتے ہیں۔ سرکار گور شاہی پنجتن پاک سے محبت اور صحابہ کرام سے عقیدت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں موجود اولیاء کرام اور علماء حق کو دین اسلام کا وارث سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ انجمن سرفروشان اسلام یا سرکار گور شاہی پاک کا یونس کافر لندن والے اور اس کی نام نہاد جماعت مہدی فاؤنڈیشن سے اور اس کافر کے کفری عقائد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور قادیانی بے شک برحق کافر ہیں۔ جناب سید بلال قطب، آپ کے جاہلانہ اور گستاخانہ علم کی کئی ویڈیوز یوٹیوب پر نظر سے گزریں، ڈاؤن لوڈ کر کے سنا تو استغفار پڑھ کر کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ وقت بچاتے ہوئے ان میں سے چند ایک مسلمان بھائیوں کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں تاکہ وہ سب آپ کے غیبی علم بلکہ شیطانی علم، گستاخی، جہالت اور جھوٹ سے محفوظ رہیں، آمین۔ مختصراً بیان کرتا ہوں کہ پہلی گستاخی، آپ نے اپنی زبان سے اپنی گستاخی قبول کی کہ آپ حضرت عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا یا کسی بھی صحابی پاک کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی یہ گستاخی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آب کوثر سے محروم فرمائے گی، آمین۔ مزید گستاخی کہ آپ نے اپنے جاہلانہ علم سے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ خدا تعالیٰ کے ہاں جو جتنا مقبول ہوتا ہے اس کا نام اتنا ہی مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کم لفظوں میں برتری دیتا ہے، ہم زیادہ لفظوں میں تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس جملے سے آپ نے اپنا 2 نمبر علمی غیب جھاڑنے کی کوشش میں جھوٹ بولا اور رب کی لعنت لے لی۔ سنیے کہ شیخ المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور معروف کتاب اخبار الاخیار شریف میں حضور غوث اعظم دستگیر شاہ عبد القادر جیلانی کو ان القابات سے یاد فرمایا ہے کہ قطب الاقطاب، فرد الاحباب، الغوث العظم، شیخ الشیوخ العالم، غوث الثقلین، امام الطائفتین، شیخ الطالبین، شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی، سبحان اللہ، اور امام اعظم احمد رضا خان بریلوی صاحب کے لیے ان کا اسم مبارک یوں بھی لیا جاتا ہے: اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا حافظ شاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ آپ نے اپنے جاہلانہ جملے سے ان معزز اور دیگر لاکھوں معزز اولیاء کرام کے زیادہ ناموں کو تکبر والا کہہ کر لعنت بھی کمائی اور کروڑوں غلامان اولیاء کرام کی دل شکنی کر کے
اپنی عزت بھی مٹی میں ملا لی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مزید گستاخی کی جب آپ نے حضرت اویس قرنی اور حضرت عمر کے سوال و جواب آپ بتا رہے تھے تو اس وقت اللہ کے گھر یعنی مسجد سے اذان کی دعوت سنائی دینے لگی، لیکن آپ اپنے علم میں اتنے شیطانی درجے پر فائز ہیں کہ آپ نے اذان کا بھی ادب نہ فرمایا اور خود کو سید کہلاتے ہیں۔ دوران اذان اپنی جاہلانہ شعلہ بیانی فرما کر دنیا کمانے میں لگے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس گستاخی پر دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کلمہ بھی نصیب نہ فرمائے، آمین۔ آپ نے نکاح کو بھی غلیظ کہا ہے، مطلب کہ آپ خود انتہائی غلیظ انسان ہیں۔ مزید گستاخی اپنے بے ادب ابے تبے تجھے جیسے جملوں سے آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ جس میں خدا کی پہچان کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا خدا بھی تجھے جانتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں، خدا بھی مجھے جانتا ہے۔ بلال قطب صاحب، یہاں آپ اپنی اوقات بھول کر حضرت عمر کے جواب دینے پر حضرت عمر پر ہی اپنے ان گستاخانہ جملوں میں حکم چلاتے ہیں کہ اب اس سوال پہ خدا کی قسم عمر کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ استغفر اللہ۔ دعا ہے کہ حضرت عمر پر حکم چلانے کی گستاخی پر اللہ پاک آپ کی اوقات کو ہی خاک میں ملا دے، آمین۔ مزید گستاخی محترم ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں تو اس جاہل نے وہ گستاخی کی کہ جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ جن کی تربیت رسول کے سائے میں اور حجروں میں ہوئی ہو، ان کو تعلیم دینے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی شبیہ رسول بھی نہ دیکھی۔ استغفر اللہ۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی حضرت اویس قرنی کے پاس حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منگوانے کے لیے گئے تھے، نہ کہ کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی بلال صاحب، آپ نے جھوٹ بولا اور قرآن حکم کے مطابق آپ نے لعنت لے لی۔ آپ نے اس میں یہ بھی ظاہر فرمایا کہ نعوذ باللہ حضرت علی کا علم حضرت اویس قرنی سے کم تھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے بدبختوں کو سمجھانے کے لیے ہی فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ یہاں بھی اس جاہل غیر شرعی چہرے والے نام نہاد اسکالر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا پس پردہ انکار کیا اور حضرت علی پاک کی شان میں بھی گستاخی کر گیا۔ استغفر اللہ۔ دعا ہے کہ حدیث پاک کے انکار پر اللہ پاک قبر میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے بھی انجان فرمائے، آمین۔ ایک اور گستاخی، ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسیلہ ملنے کا فرماتے ہوئے آپ نے اپنے غیبی علم سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جاہل سمجھا۔ استغفر اللہ۔ آپ نے کہا اور یہ سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم کو شاید اس بات کا علم نہ ہوگا کہ وسیلہ کہاں سے آئے گا۔ استغفر اللہ۔ نام نہاد اسکالر صاحب، اس جملے پر آپ اپنا محاسبہ خود فرمائیے تو بہتر ہے۔ بے شرح چہرے والے بلال قطب صاحب، آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اللہ کے انبیاء کرام کے درمیان معاملات پر اپنی سوچ کو نافذ کریں؟ صحیح بخاری میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ظن اور گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ استغفر اللہ۔ جناب بلال قطب صاحب، یوٹیوب پر آپ کی شعلہ بیانی یعنی جاہلانہ شیطانیت کی ایک اور ویڈیو بھی نظر سے گزری۔ اس میں بھی آپ نے اپنی اوقات اور اپنے ڈی این اے کے مطابق بڑا علمی کمال دکھایا ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمر اونٹ پر بیٹھ کر گانا گنگنا رہے تھے، نیچے صحابہ گانا سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں، صحابہ کو دیکھا تو فوراً تلاوت شروع کر دی۔ پہلے لوگ گانے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، جب آپ نے تلاوت شروع کی تو لوگ یعنی صحابہ بکھرنے لگ گئے۔ حضرت عمر نے کہا تمہاری ماں کی ناک کو مٹی لگے، جب میں گانا گاتا ہوں تو قریب آتے ہو، جب میں تلاوت کرتا ہوں تو دور بھاگتے ہو۔
وہی نفس آج بھی اس امت میں قائم ہیں۔ استغفر اللہ۔ جناب سید، نہ جانے کون سے سید، بلال قطب صاحب، آپ اتنے شدید ظالم ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں موجود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی بھی عزت اور لاج نہ رکھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک بھی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تم یعنی عمر سے شیطان کسی راستے میں چلتے ہوئے ملتا ہے تو وہ تمہارے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جامعہ ترمذی میں یہ فرمان رسول بھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب بلال قطب صاحب، کم از کم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے حدیث پاک پر ہی ایمان لے آتے۔ اگر ایمان تھا تو پھر ادب ہی فرما لیتے، لیکن آپ سخت بے ادب اور گستاخ نظر آئے ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتخاب خدا تھے، جس عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہو، ان کو آپ نے اپنی جاہلانہ گستاخی میں اکیلے میں گانا گانے والا اور جب کسی کو دیکھ لیتے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ظاہر کیا۔ استغفر اللہ۔ اور دیگر صحابہ کرام کو گانا سننے والے اور گانے سے محبت کرنے والے ثابت کرنے کی گناہ گار اور شیطانی کوشش کی ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا کہ آپ نے آج کے دور کے گناہ گاروں کو ان صحابہ کرام جیسا فرما دیا کہ وہی نفس آج بھی اس امت میں قائم ہیں۔ استغفر اللہ۔ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے برابر بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو قیامت کے روز گانا گاتے ہوئے اٹھائے، آمین۔ جناب سید بلال قطب صاحب، آپ کی گستاخیوں سے تو پوری یوٹیوب بھری پڑی ہے، لیکن میں وقت کا دامن سمیٹ کر یوٹیوب پر لگی ایک ویڈیو پر بات کرنا چاہوں گا جسے دیکھ کر ہم سب کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے اور ہم سب کی حیرت آسمانوں کو پار کرتی ہوئی گزر گئی، لیکن آپ کے ایمان کا، آپ کے دین کا، آپ کے مذہب کا ہمیں سمجھ نہ آ سکا۔ اس ویڈیو میں آپ نے ایک پروگرام میں الحمد شریف پڑھی ہے، اور اگر تو جان بوجھ کر آپ نے ایسی الحمد پڑھی ہے تو پھر آپ تجدید ایمان فرما لیں کہ جان بوجھ کر قرآن غلط پڑھنے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اگر آپ سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو پھر اپنے اسلامی اسکالر اور غیبی علم والا ٹوپی ڈرامہ چھوڑ کر اچھی طرح دین کو سیکھیں اور قرآن کو پڑھنا بھی سیکھیں، تاکہ آپ اپنے ساتھ دیگر سادے مسلمانوں کی آخرت خراب کرنے سے بچ جائیں۔ مزید جہالت یہ شیطانیت یہ کہ آپ نے کچھ ویڈیو میں کلمہ طیبہ بھی پڑھا ہے، لیکن وہ بھی غلط پڑھا ہے۔ استغفر اللہ۔ سید بلال قطب صاحب، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر خود ہی بتائیے کہ اگر آپ کا ضمیر ذرا سا بھی زندہ ہو کہ کیا آپ پر رب کی لعنت اور سزا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ آپ اپنے اندر جھانک کر جواب دیجئے کہ کیا آپ جیسا نام نہاد اسکالر جسے دین کا علم نہیں، جسے قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، جو کلمہ پاک بھی درست نہیں پڑھ سکتا، وہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ ہاں وہ کر سکتا ہے، وہ غیبی علم کا جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے، وہ اللہ سے جنگ کر سکتا ہے، لیکن جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ آپ کو مبارک ہو جناب بلال قطب صاحب کہ آپ اللہ کے خاص بندے اور اللہ عز و جل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کی گئی ذکر قلب کی ڈیوٹی پر معمور نورانی روحانی ہستی سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے بغض حسد میں دشمنی کر کے رب سے جنگ میں مصروف ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمارا کام بتانا ہے، لڑنا نہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ
اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے پیارے ولی کی گستاخی پر آپ کا ایمان زائل کر چکا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت سلطان باؤ نے فرمایا کہ مردہ دل آدمی علم سے خواری حاصل کرتا ہے اور زندہ دل آدمی علم سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ انتہائی جھوٹ بول کر آپ اللہ عز و جل کے لعنتی ہو گئے اور گستاخیاں کر کے سخت گناہ گار بھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کتنے بے شرم لوگ ہو تم، جب اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے تم ایک غلیظ نکاح کرنے بیٹھتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔